السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بچوں پڑھتے ہیں فیض الادب کا سبق نمبر 9۔ فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 9، مبتدا بضمائر۔ آج کا جو سبق ہے وہ مبتدا ضمیر کی صورت میں ہوگا، یعنی جو مبتدا بنے گا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کی تعریف کرتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ دیکھیے ہمارے سامنے ہم جو عام طور پر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے بات کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ کبھی تو ہم ایسے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ہم ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اور ایک خود بات کرنے والا۔ تو بات جو کی جاتی ہے وہ 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ کبھی تو جو سامنے موجود نہیں ہوتا ہے اس کے تعلق سے بات ہوتی ہے، کبھی جو سامنے موجود ہوتا ہے اسی سے بات ہوتی ہے، اور کبھی ایک تو خود بات کرنے والا۔ تو جو سامنے موجود نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غائب، اور جو سامنے موجود ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مخاطب، اور خود بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو عربی کے اندر غائب، مخاطب اور متکلم کے لیے الگ الگ لفظ آئے ہیں۔ غائب کے لیے الگ کلمات ہیں، اور حاضر کے لیے الگ کلمات ہیں، اور متکلم کے لیے الگ کلمات ہیں۔ اگر وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اگر وہ غائب ہے اور وہ ایک ہے تو اس کے لیے ہوا لاتے ہیں، اگر 2 ہے تو ہما لاتے ہیں، اگر 3 ہے تو یا 3 سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم لاتے ہیں۔ وہ مؤنث ہے، وہ ایک ہے تو اس کے لیے ہیا لاتے ہیں، مؤنث ہے 2 ہے تو اس کے لیے ہما لاتے ہیں، مؤنث ہے 1 سے 2 سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ہننا لاتے ہیں۔ ایسے ہی جو سامنے موجود ہے، حاضر ہے، 1 ہے تو اس کے لیے انتا لاتے ہیں اگر مذکر ہے تو، اور اگر 2 ہے مذکر ہے تو اس کے لیے انتما لاتے ہیں، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں مذکر ہے تو اس کے لیے انتم لاتے ہیں۔ ایسے ہی مؤنث ہے، اگر 1 ہے تو انتی، 2 ہے تو انتما، اور 2 سے زیادہ ہیں تو انتنا۔ اسی طریقے سے خود اپنے لیے اگر 1 ہے تو انا، اور 1 سے زیادہ ہے تو نحنو لاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ ضمیر سے کس کو بتایا جاتا ہے؟ جو سامنے موجود نہ ہو اس کو، یا جو سامنے موجود ہو اس کو، یا خود اپنے بارے میں بتایا جاتا ہو۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، جیسے انا میں، انتا تو، ہما ہوا وہ۔ تو انا یہ متکلم کے لیے، انتا یہ حاضر کے لیے، ہوا یہ غائب کے لیے، اور نحنو یہ بھی متکلم کے لیے ہے لیکن یہ کئی متکلم کے لیے ہے، یعنی جمع کے لیے ہے۔ انتم تم لوگ، تو یہ حاضر کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے۔ ہوا یہ ضمیر غائب واحد مذکر کے لیے ہے۔ ہما یہ بھی تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کے لیے، ہیا واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، ہننا جمع مؤنث غائب کے لیے ہے۔ بطرون کے معنی ہوتا ہے بہادر، راکدون کے معنی ہوتا ہے سونے والا۔ ہوا وہ 1 مذکر، ہما وہ 2 مذکر، ہم وہ کئی مذکر، ہیا وہ 1 مؤنث، ہننا وہ کئی مؤنث ہیں۔ بطرون کے معنی بہادر، راکدون کے معنی سونے والا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کہیں بھی شروع کلمہ میں کلمے کے شروع میں کہیں بھی ضمیر مرفوع منفصل آپ کو دکھائی دے اور اس کے بعد کوئی اور کلمہ دکھائی دے، تو عام طور پر کہہ لو یا پکا کہہ لو کہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہوتا ہے وہ مبتدا بنتا ہے۔ شروع میں اگر کہیں ضمیر مرفوع منفصل آپ کو دکھائی دے تو آپ اس کو مبتدا بنا دیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طریقے سے موصوف صفت وغیرہ میں، اور پیچھے ہم نے مبتدا خبر کے تعلق سے پڑھا تھا کہ مبتدا جو جس طریقے سے اس میں اشارہ کے مطابق، مشار الیہ کے مطابق اس میں اشارہ کو لاتے تھے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا۔ جیسی ضمیر ہوگی ایسے ہی، یعنی جس صورت میں ضمیر مبتدا بنے گی اسی صورت میں خبر بھی لائیں گے۔ یعنی اگر ضمیر واحد ہے تو خبر بھی واحد، ضمیر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، ضمیر جو مبتدا کی صورت میں جو ضمیر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ضمیر جمع ہے تو خبر بھی جمع۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں ہوا رجلن۔ ہوا کے معنی وہ، رجلن کے معنی آدمی۔ ہوا رجلن وہ ایک آدمی ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، رجلن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہما مسلمان وہ 2 مسلمان ہیں۔ ہما وہ 2 مسلمان مسلمان ہیں۔ ہما ضمیر مرفوع منفصل مبتدا،
مسلمان یہ اسم فاعل تثنیہ ہے اور صفات کا صیغہ ہے، صفت کے صیغے ہیں اور صفات کے صیغے میں ضمیریں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے اندر ضمیر نکالیں گے، اور جب یہ تثنیہ ہے تو تثنیہ کی ضمیر بھی نکلے گی۔ مسلمان اسم فاعل تثنیہ، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم جالسون وہ سب بیٹھے ہیں، ہم یہ جمع مذکر غائب، ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جالسون اسم فاعل، اب چونکہ ہم یہاں پر ہے اور جالسون یہ جمع کا صیغہ ہے تو یہاں پر بھی ہم نکالیں گے۔ جالسون اسم فاعل جمع، یہ جالسون واحد ہے، جالسان تثنیہ اور جالسون جمع ہے۔ جالسون جو ہے اس میں فاعل جمع، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہیا امرأۃ وہ ایک عورت ہے، ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، امرأۃ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ یہاں پر دیکھیے ہیا مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ امرأۃ یہ جو ہے مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ ہیا امرأۃ وہ ایک مؤنث ہے، وہ ایک عورت ہے، یا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، امرأۃ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہما مؤمنتان وہ دو مومنہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دو مومنہ عورتیں ہیں یا دو مومنہ ہیں۔ ہما ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مؤمنتان اس میں فاعل صیغہ تثنیہ مؤنث، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہن جاہلات وہ سب جاہلہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب عورتیں جاہل ہیں یا وہ سب جاہلہ ہیں۔ ہن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جاہلات اس میں فاعل مؤنث، اس میں فاعل جمع مؤنث، اس میں ہن کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انت بطل تو بہادر ہے، انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، بطل خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے؟ یا بطل کو آپ صفت مشبہ بھی بنا سکتے ہو، انت بطل تو اس کے کہیں گے بطل صفت مشبہ، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر صفات کے صیغے سے پہلے جیسے ضمیر آئے گی تو اس صفت کے صیغے میں اسی کے مطابق ضمیر نکلے گی۔ اگر صفات کے صیغے ہوں اور ان سے پہلے ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو جیسی ضمیر ہوگی ویسے ہی اس صفت کے اندر ضمیریں نکلیں گی۔ انتا بطل، اب یہاں پر ہوا نہیں نکالیں گے کیونکہ جو ہے ماقبل میں جو ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل، وہ انتا ہے تو انتا ہی نکالیں گے۔ بطل صفت مشبہ، اس میں ہو انتا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتا بطل تو بہادر ہے۔ انت راقدۃ تو سوئی ہے، انت راقدۃ تو سوئی ہے۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے۔ راقدۃ اس میں فاعل، اس میں ہیا کی، اس میں انت ضمیر پوشیدہ، ٹھیک ہے؟ یہاں ہیا نہیں نکالیں گے کیونکہ ہم نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے ضمیر مرفوع اس صفت کے صیغے سے پہلے جس طریقے سے ضمیر آئے گی تو صفت کے اندر بھی ویسے ہی ضمیر نکالیں گے۔ راقدۃ اس میں فاعل، اس میں انت ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، انت اس میں فاعل، راقدۃ اس میں فاعل یا راقدۃ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتما کاتبان، انتما کاتبان تم دونوں کاتب ہو۔ انتما ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، کاتبان اس میں فاعل، اس میں انتما ضمیر پوشیدہ، ہم نے بتایا نا کہ جس طریقے سے ماقبل میں ضمیر ایسے صفت کے صیغے میں بھی ضمیر نکال۔ انتما ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتم ابطال، انتم ابطال، انتم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور ابطال یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتم ابطال تم سب بہادر ہو۔ انتن مؤمنات تم سب مومنہ ہو، تم سب مومنہ عورتیں ہو یا تم سب مومنہ ہو۔ انتن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مؤمنات اس میں فاعل، صیغہ جمع مؤنث، اس میں انتن ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتما جمیلتان، انتما جمیلتان تم دونوں خوبصورت ہو یا تم دو عورتیں خوبصورت ہو، دونوں کہہ سکتے ہو، تم دو مؤنثیں خوبصورت ہو۔ انتما ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جمیلتان صفت مشبہ، اس میں انتما ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ انا صاحب المال میں مال والا ہوں۔
انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا صاحب مضاف المال مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا صاحب پہلا نکرہ المال پھر دوسرا معرفہ اور قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو مضاف الیہ بنتے ہیں نحن اہل السنت ہم سب اہل سنت ہیں نحن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اہل یہ پہلا نکرہ ہے السنت یہ معرفہ ہے پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ہم نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں اہل مضاف السنت مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا انت شافعی تو شافعی ہے انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا شافعی اس میں منصوب اس میں جو ہے انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل کیونکہ اس میں منصوب کے اندر جو ضمیر نکلتی ہے اس کو نائب فاعل بنایا جاتا ہے تو شافعی ہے انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا شافعی اس میں منصوب اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل ٹھیک ہے اور اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا انا حنفی میں حنفی ہوں انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا حنفی اس میں منصوب اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اور اس میں منصوب اپنے اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا نحن متعلمان ہم دو طالب علم ہیں نحن متعلمان ہم دو طالب علم ہیں نحن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا متعلمان اس میں فاعل اس میں نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا انتن جالسات تم سب جالسات بیٹھی ہو تم سب عورتیں بیٹھی ہو انتن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا جالسات اس میں فاعل صیغہ جمع مؤنث اس میں انتن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل انتن اس میں فاعل اپنے فاعل یعنی جالسات اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہؤلاء الولدان طلیق الوجوہ ہؤلاء الولدان طلیق الوجوہ یہ لڑکے یہ سب لڑکے ہسمکھ ہیں یہ سب لڑکے ہسمکھ ہیں ہؤلاء اس میں اشارہ موصوف الولدان مشار الیہ صفت اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا طلیق مضاف الوجوہ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا